السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا قصہ شروع کرنے سے پہلے اس قصے سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے، میں اس کو ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ جب اس قصے میں اس چیز کا جا کے نام آئے گا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ میں وہاں پر وہی نام استعمال کروں گا جو عرب میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اہل العرب جنات کو 5 ناموں سے پکارتے ہیں، یعنی ان کی پہچان ان کے ہاں 5 ناموں سے ہے۔ نمبر 1 جن، جیسے انسان ہے ویسے ہی جن، یعنی مجموعہ جو ہے ان کا اس کو جن کہتے ہیں، اس میں مسلم بھی ہیں اور نان مسلم بھی۔ جو نام دیتے ہیں دوسرا وہ ہے الطیار، طیار بولتے ہیں جو جنات میں اڑنے والے جن ہیں۔ پھر بولتے ہیں عمار، عمار جو ہیں یہ جنات انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں مسلم بھی ہیں اور ان میں نان مسلم بھی ہیں۔ پھر یہ نام دیتے ہیں ارواح، ارواح جنات کے بچوں کو عرب جب کوئی نام دیتے ہیں تو کہتے ہیں ارواح۔ سب سے لاسٹ میں آتا ہے عفریت، عفریت جو ہے یہ جنات کی سب سے خطرناک نسل ہے، سب سے خطرناک نسل اور سب سے طاقتور۔ ایون جو ابلیس ہے یہ بھی عفریت نسل سے ہے۔ عفریت جو ہے یہ بیسیکلی جنات کے سرداروں میں گنے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے بادشاہ اور سردار ہیں وہ عفریت نسل سے ہوتے ہیں اور یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ان کے نیچے قبائلوں کے قبائل ہیں، ملکوں کے ملک ہیں۔ یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے شارٹ ان کے بارے میں بتایا تھا، وہ آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میرا نام محمد ہے اور میں سوڈانی نیشنل ہوں۔ 1970 میں میرے والدین سوڈان سے سعودی عرب آ جاتے ہیں، مستقل اپنے سارے کنبے کو لے کے۔ میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ گھر جو ابا نے کرائے پہ لیا تھا اس میں 2 کمرے تھے اور کچن اور ایک واش روم۔ ہم چھوٹے بہن بھائی تھے سارے اور سب سے بڑا میں ہی تھا۔ ایک دن ہم لوگ سو رہے ہیں اپنے کمرے میں تو مجھے باہر سے ایک آواز آئی کسی چیز کے گرنے کی۔ تو میں نے باہر دروازے کی طرف دیکھا جو ہمارے کمرے کا دروازہ تھا، کہ جو آدھا دروازہ کھولا ہوا ہے اس دروازے کی بیک سائڈ سے ایک سایہ نکلا ہے۔ وہ سایہ نکلا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے، پھر واپس چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ یہ منظر جب میں نے دیکھا تو میں نے کمبل اپنے منہ پہ ڈھانپ لیا کہ میں اس سائے کو نہ دیکھ سکوں، میں اس سے ڈر گیا تھا۔ صبح میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ اماں میں نے ایسے یہ چیز دیکھی، تو اماں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، تیرا وہم تھا۔ ویسے بھی چھوٹی عمر کا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا وہم تھا۔ پھر اکثر دنوں میں میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ میں ایک سایہ دیکھتا تھا اسی جگہ کے اوپر۔ تو میں نے اماں کو جب اتنی زیادہ دفعہ بتایا کہ میں نے دیکھا تو میری اماں نے مجھے اذکار سکھائے کہ جب تم رات کو سونے لگو تو یہ پڑھ لیا کرو۔ میں آہستہ آہستہ اذکار سیکھتا گیا، یہاں تک کہ پھر میری اماں مجھے آیت الکرسی سکھا رہی، میں نے وہ بھی حفظ کر لی۔ خیر اسکول جاتے تھے آتے تھے، وہاں پر بھی کلاس میں ہمیں قرآن کو حفظ کروایا جاتا تھا۔ پھر ہماری جو محلے کی مسجد تھی اس میں بھی قرآن حفظ کروایا جاتا تھا۔ میرا دماغ اس وقت ایسا تھا کہ میں جو چیز ایک دفعہ سن لیتا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، میں بڑا ہوتا گیا اور میں چلا گیا کالج میں۔
جہاں ہم رہ رہے تھے سعودی عرب کے شہر، اس کا نام ہے جدہ، اور مجھے جہاں پر کالج جانا تھا وہ مکہ مکرمہ، یعنی وہ جدہ سے تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے۔ تو اب وہاں پر یہ تھا کہ مجھے کالج میں بھی پڑھنا تھا اور قرآن بھی ساتھ حفظ کرنا تھا، اور اپنا گزر بسر کرنے کے لیے، اپنے اخراجات نکالنے کے لیے مجھے وہاں پر کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ باقی جو رہائش تھی وہ تو مجھے کام والے نے، جہاں پر میں نے کام کرتا تھا، اس نے دے دی۔ یہ سمجھ کے کہ ایک ینگ لڑکا ہے اور اوپر سے قرآن حفظ کر رہا ہے، اور اس کے والدین غریب ہیں۔ ایسے ہی 2011 میں میرا تعلیم مکمل ہو گئی، کالج سے بھی، اور قرآن بھی میں نے مکمل حفظ کر لیا۔ اب میں واپس جدہ آ گیا کہ مجھے کام مل جائے، لیکن 3 سال میں وہاں پر رہا، مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ ان دنوں میں میں چھوٹا موٹا کوئی کام کرتا تھا، ملتا تھا تو کر لیتا تھا، یا فی سبیل اللہ بچوں کو قرآن حفظ کرواتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میرا بھائی آیا، مجھے کہتا ہے، محمد جب سے تم مکہ گئے تھے نا، ہمارے گھر کے عمار جو ہیں انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا، بہت زیادہ تنگ کیا۔ اب جو میں نے عمار آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ کون ہوتے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ جنات رہتے ہیں، ان کو عمار بولتے ہیں۔ اس نے کہا، محمد کہتے ہیں ٹھیک ہے، آج میں انشاءاللہ چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ میں ان کو گھر سے نکالوں گا۔ اب مجھے رقیہ شرعی جو ہے اس کا بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے بس یہ تھا، جو میرے اندر مجھے حوصلہ تھا یا میرے اندر پاور تھی، وہ صرف یہی تھی، یا مجھے خود کے اوپر جو اعتماد تھا وہ یہی تھا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور مجھے اذکار آتی ہیں، نماز میں نہیں چھوڑتا، انشاءاللہ یہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، بلکہ میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے سارے گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں، میں آج یہاں پر قرات کروں گا اور جو عمار ہیں یہاں کے ان کو نکال دوں گا۔ میں نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادھر ہی اپنے کمرے میں پڑھی، اپنے گھر والوں کو ساتھ ملا کے۔ پھر یہ اپنے کمرے میں چلے گئے، میں نے اپنے جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ فاتحہ سے لے کے۔ جب میں پہنچتا ہوں آیت الکرسی پر تو میں فیل کرتا ہوں کہ میرے اطراف میں کوئی ہے، مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سائڈوں کے اوپر کچھ ہے۔ میں اپنی آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھتا جا رہا ہوں۔ پھر اچانک مجھے میرے گھر والے چیخیں مار کے، بھائی ماں ابا سب چیخیں مار کے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ضرور ان لوگوں نے کوئی چیز دیکھ لی ہے، کیونکہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی بھگدڑ مچی ہوئی ہے، کچھ ہے میرے طرف، جو میں نے نہیں دیکھی لیکن انہوں نے دیکھ لی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ میں نے جب ان کا شور سنا چیخوں کا کہ یہ گھر سے بھاگ گیا، تو میں نے آنکھیں کھولی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے دور، مجھے اس کا میں نے چہرہ نہیں دیکھا لیکن میں نے اس کی ٹانگیں دیکھی۔ اس کی ٹانگیں ایسے جیسے جلی ہوئی ہوں، سیاہ کالا تھا کوئی، اور اوپر سے ایسے جیسے اس کی ٹانگیں جلی ہوئی ہوں۔ تو میں نے آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھنا جاری رکھا، لیکن سچی یہ ہے کہ میں وہ منظر دیکھ کے ڈرا ہوا تھا فل، پھر بھی میں قرآن پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اپنی زندگی میں نے پہلی دفعہ جن کو بات کرتے سنا، مجھے کہتا ہے، محمد قرآن پڑھنا بند کرو، تم لوگوں کو کبھی کوئی اذیت نہیں دی، بچپن میں بھی
جب ہم تمہارے سامنے نکلتے تھے تم لوگوں کو کبھی اذیت نہیں دی، لہٰذا تم بھی ہمیں قرآن پڑھ کے اذیت نہیں دو۔ تو میں فل ڈرا ہوا ہوں، اس کی باتیں سن رہا ہوں لیکن میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا محمد اگر تم یہ قرآن پڑھنا بند نہیں کرو گے تو ہم بھی پھر تمہارے پیچھے پڑیں گے، جہاں تم جاؤ گے تمہیں وہاں پر اذیت دیں گے۔ میں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میں قرآن پڑھتا گیا یہاں تک کہ میں نے عشاء کی اذان کی آواز سنی۔ سب کچھ جو میں سن رہا تھا میرے اطراف میں ہو رہا تھا، ایسے تھا جیسے گھوڑے یا گدھے دوڑ رہے ہیں۔ چیخوں کی آوازیں آتی تھی کچن سے، دوسرے کمرے سے، ایسے جیسے گھر کو کسی نے گھیرا ہوا ہے۔ لیکن میں قرآن پڑھتا گیا یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہوئی، سب سناٹا، کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا الحمدللہ یہ سب چلے گئے، مگر میں نے یہ میری زندگی کا ایک بہت مہنگا سبق تھا، مہنگا سامان تھا جو میں نے یہ خرید لیا، کہ میں نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو نکال دوں گا۔ پھر اس مخلوق نے مجھے چیلنج کیا کہ ہم تمہارا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، جہاں جاؤ گے تمہیں وہاں پر نقصان پہنچائیں گے۔ عشاء کی اذان ہوتی ہے، سارے گھر والے آ جاتے ہیں اور بالکل سکون ہو جاتا ہے۔ اگلے ہی دن مجھے میرا ایک دوست فون کرتا ہے کہ محمد تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے ایک کام مل گیا ہے، لیکن وہ کام نہ تو جدہ میں ہے نہ مکہ میں، بلکہ یہ طائف میں ہے۔ تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں وہاں پر جا کے کام کروں گا، اور میں نے ایسے ہی کیا۔ میں اس کے بتائے ہوئے جگہ کے اوپر، دیے ہوئے نمبر کے اوپر رابطہ کر کے چلا گیا۔ وہ کام کیا تھا، ایک پائپ فٹنگ کی دکان ہے، بس وہاں پر سیلمنی بھی کرنی ہے، سامان بھی بیچنا ہے، اور کچھ ہیلپ بھی کروانی ہے، کبھی کوئی سامان اٹھا کے ادھر ادھر رکھنا ہو۔ اسی دکاندار، وہ بوڑھا شخص تھا، اس کا نام تھا حسین، تو میں اس کو چچا حسین کہہ کے پکارا کرتا تھا۔ اسی چچا حسین نے مجھے گھر دیا، ایک کمرہ دیا۔ گھر بہت بڑا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا محمد جہاں دل کرتا ہے جس کمرے میں وہ کمرہ لے لو اپنے لیے، اور وہاں پر تم رہو، یہ تمہارا گھر ہوگا اور یہ تمہارا کام ہوگا۔ اب جب میں اس گھر میں گیا تو میں بڑا حیران ہوا، اور میرے اوپر وحشت بھی آئی کہ یار اتنا خوبصورت گھر اور ان لوگوں نے ایسے ہی ویران چھوڑا ہوا ہے۔ اب کسی کمرے میں لائٹ نہیں تھی، صرف یہ کہ تیسری منزل کے اوپر ایک کمرہ تھا، اسی میں لائٹ تھی۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہی کمرہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، باقی سارا خالی ہے۔ اطراف میں کچھ گھر تھے چھوٹے، جو وہ بھی اسی چچا حسین کے تھے، جہاں پر اس کے دوسرے ورکرز بھی رہتے تھے اور کچھ محلے دار لوگ بھی۔ میں نے دفتر نکالا، کچھ لکھتا ہوں جو مجھے یہاں پر چاہیے، تاکہ میں کل یہ سارا سامان لے کے تو یہاں پر آ جاؤں۔ میں وہاں پر بیٹھ کے کچھ لکھ رہا ہوں، میں نے فیل کیا کہ کسی کے چلنے کی مجھے آواز آ رہی ہے۔ تو میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں، میں نے ایک سایہ دیکھا جیسا میں بچپن میں دیکھا تھا۔ تو میں نے اذکار کیے، واپس آ گیا کہ یہ
تو ہوگا، ویران گھر ہے، اور میرے یہ ذہن میں بھی نہیں کہ وہ جو اس جن نے میرے ساتھ مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ سچی میں میرے پیچھے بھی آ سکتے. بہرحال میں نارملی وہاں پر رہتا ہوں. اگلے دن میں اپنا سامان لے کے آتا ہوں، اس کی صفائی کرتا ہوں اور رہنا شروع کر دیتا ہوں. 3 مہینے تک مجھے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. بیچ میں کچھ بس ایسا ہوتا تھا جیسے میں نے کسی کے قدموں کی آواز سنی، بس ایسا ہی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا اب یہ نارمل ہے، لیکن میرے لیے وہ کوئی خوفناک نہیں تھا، کیونکہ میں نماز اور اذکار یہ میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا. ایک دن میں کام سے بہت تھکا ہوا آیا. میرا دل تھا کہ میں بس جاؤں اور بستر کے اوپر گر جاؤں. میں رات کو لیٹ آتا تھا کیونکہ مجھے وہاں سے چھٹی ہی رات کو 12 بجے ملتی تھی. میں آیا بھاگتا ہوا، میں اوپر چڑھا. اوپر چڑھ کے میں نے کپڑے چینج کیے اور اپنے بستر پہ لیٹ گیا. رات کے فجر سے تھوڑی دیر پہلے مجھے نیچے سے آواز آتی ہے. یہ جو دکان کا مالک ہے اور اس مکان کا مالک، وہ مجھے آواز دیتا ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ چچا میں آیا اب انتظار کرو. تو میں اٹھ کے واش روم جاتا ہوں تاکہ اپنا منہ دھو کے تو میں نیچے جاؤں. میں نے اس وقت ٹائم نہیں دیکھا تھا کہ رات کا کون سا ٹائم ہے. میں واش روم جاتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میرے پیچھے کوئی ہے. جب میں دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں. اسی لمحے میرے واش روم کی لائٹ بند ہو جاتی. تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے. سایہ سا میں نے دیکھا. جب میں نے دیکھا تو نہیں. پھر میں نیچے گیا. نیچے جا کے تو آوازیں دے رہا ہوں، چچا حسین کہاں ہو؟ لیکن وہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. تو میں کہتا ہوں یار چچا حسین مجھے آواز دے کے تو ابھی کدھر چلا گیا. جب میں پلٹتا ہوں چچا حسین یہ کھڑا ہے میرے پیچھے. ہاں چچا. کہتا ہے تم اتنی دیر لگا دی، میں تمہیں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. کہ چچا اصل میں سویا ہوا تھا، تو پھر میں منہ دھو رہا تھا، اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. ہاں بولو. کہتا ہے وہ جو سٹور روم ہے اس کی صفائی کرنی ہے، کیونکہ کل سامان آنا ہے، وہ سارا ادھر رکھنا ہے. تو میں نے کہا چچا صبح کر لوں گا. کہتا ہے نہیں ابھی کرنا ہے، کیونکہ صبح پہلے ٹائم یہاں سامان آ جانا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو وہ بس اتنا کہہ کے تو چلا گیا. اب اس سٹور روم میں تھوڑی سی لائٹ تھی، مدم سی لائٹ تھی. اس کا بلب ایسا تھا جیسے مدم سا، لیکن وہ بھی سٹور ہے تو بہت بڑا تھا، لیکن آدھے کمرے تک اس کی روشنی تھی. میں اس کو صاف کر رہا ہوں کہ میں کیا سنتا ہوں کہ وہ سامنے سٹور روم میں کوئی عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. تو میں حیران ہوا کہ یہاں کوئی عورت کیسے آ گئی. تو میں اس کو پوچھتا ہوں کون ہو اور یہاں بیٹھے کیوں رو رہی ہو. اسی دوران یہ جو مدم لائٹ بھی چل رہی تھی یہ بھی بند ہوتی ہے، آن ہوتی ہے، چپکنا شروع کر دیتی. وہ جب جھپکتی ہے تو وہ مجھے نظر آتی ہے وہ عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی. تو میں اس طرف جاتا ہوں. وہ منہ اپنے ٹانگوں میں لے کے رو رہی تھی. میں نے کہا کون ہو آپ؟ یہاں کیوں آ کے بیٹھی ہوئی ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ کہتا ہے وہ عورت اٹھی. اس قدر خوفناک اس کی شکل، اس قدر خوفناک. اس نے میرے منہ کے اوپر کوئی چیز ماری. میں وہیں گر گیا بے ہوش. صبح مجھے آ کے تو اٹھا رہے ہیں یہی چچا حسین اور اس کے دوسرے بندے.
تو یہاں پر کیوں سو رہا ہے اور یہاں تو کیسے آ گیا؟ یہ تو پرانا میرا سٹور روم ہے، اس کی ایک ہی چابی وہ بھی میرے پاس ہے، تجھے یہ چابی کہاں سے ملی؟ تو یہاں کیسے آیا؟ کہتا ہے چچا کیا بات کر رہے ہو، رات کو تم آئے، تم نے مجھے کہا، تم نے دروازہ کھول کے دیا اور یہ صفائی کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ میں تو اپنے گھر سے نکلا ہی نہیں، میں تجھے کیسے آ کے بولوں گا کہ تو یہاں پر صفائی کر؟ تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ جنات سے جو مجھ سے رات کو مشقت کروا رہے تھے، اور اسی بد شکل جو جننی تھی اس نے مجھے مارا۔ اب یہاں سے میرے ساتھ واقعات شروع ہوتے ہیں، معاملات عجیب۔ میرا جسم ٹوٹتا ہے، اذان کی آواز سنتا ہوں تو دل کرتا ہے میں اپنا سر دیواروں پہ ماروں۔ ایسا میرے ساتھ ہونا شروع ہو گیا۔ جو میں اذکار کرتا تھا وہ میں پڑھتا ہوں لیکن مجھ سے غلط پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں تو مجھ سے غلط، کوئی ادھر کا کوئی ادھر غلط پڑھا جاتا ہے۔ اپنی ڈیوٹی کے اوپر میں کبھی لیٹ جاتا ہوں، کبھی کچھ۔ تو مجھے چچا حسین کہتا ہے کہ تجھے کیا ہے؟ میں نے کہا چچا مجھے کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے میرا سر دکھتا ہے، تو مجھے کسی شیخ کے پاس لے جاؤ۔ کہتا ہے جب میں نے یہ کہا چچا کو کہ مجھے لے جاؤ، اسی ٹائم میرے سر میں شدید درد شروع ہو گئی۔ تو میں چھٹی لے کے گھر آ گیا۔ اگلے دن چچا حسین مجھے کہتے ہیں کہ یار محلے والے تیری شکایتیں کرتے ہیں کہ تو رات کو چیخیں مارتا ہے۔ میں نے کہا میں چیخیں مارتا ہوں؟ نہیں چچا میں تو چیخیں نہیں مارتا۔ کہتا ہے نہیں، سارے محلے والے ایون جو دوسرے یہ لیبر ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے وہ چیخیں مارتا جس سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آگے سے میں کچھ کنٹرول کروں گا۔ بہرحال میں چیخیں نہیں مارتا تھا، مجھے نہیں پتا لیکن سب کہتے ہیں تو چیخیں مارتا ہے۔ انہی دنوں ایک شخص تھا بوڑھا، وہ شکل و صورت سے اور اس کی جو زبان تھی اس سے یہ لگتا تھا یہ کوئی گلف کا رہنے والا بندہ ہے۔ تو میرے ساتھ آ کے اکثر دوستی باتیں کرتا تھا اور مجھ سے تھوڑی سی اس کی جان پہچان ہو چکی تھی، لیکن وہ ٹکٹکی باندھ کے مجھے صرف دیکھتا رہتا تھا۔ ایسے ہی پھر چچا حسین اس نے کہا کہ تو یہ کمرہ چھوڑ دے کیونکہ سارے تجھ سے تنگ ہیں، محلے دار بھی آ کے مجھے تمہاری شکایتیں کرتے ہیں، تو چیخیں مارتا ہے۔ تو میرے پاس ابھی کوئی اور حل نہیں تھا، میں نے وہ کمرہ چھوڑ دیا، سارا سامان لیا اور اب میں روڈ کے اوپر آ گیا۔ میں روڈ کے اوپر آ کے لیٹا ہوا ہوں کہ وہی جو گلف کا رہنے والا بوڑھا بندہ تھا وہ میرے پاس آیا۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا میں نے کہا یار ایسے نہ، کہتے ہیں کہ تو چیخیں مارتے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کمرہ چھوڑ دو۔ میں کمرہ چھوڑ دیا۔ اس بڈھے نے کہا چلو میرے ساتھ چلو، میرے روم میں لے لو، دوست اسی وقت کام آتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ میں سویا ہوا ہوں کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ دونوں سائڈ کے اوپر پہاڑ ہیں، میں اس کے بیچ میں راستے میں اس کے اوپر چل رہا ہوں۔ جو رائٹ سائڈ والا پہاڑ ہے اس کے اوپر کافی لوگ کھڑے ہیں جو صرف میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا جا رہا ہوں۔ جو لیفٹ سائڈ والا پہاڑ ہے اس کے وہ آگے ایک بہت بڑا سانپ کھڑا ہے، کالا بہت بڑا سانپ۔ تو میں وہیں کھڑے ہو کر ڈر کے اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے قریب آتا جا رہا ہے۔ جب وہ بالکل میرے قریب آ گیا منہ کے تو میں اٹھ گیا۔ جب میں اٹھا یہی بڈھا جو عربی ہے یہ سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ؟
کہتے ہیں ہاں میں تو آدھے گھنٹے سے یہاں پر کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو چیخیں مار رہے۔ کہتے ہیں ہاں بس میں نے ایک خواب دیکھا۔ کہتے ہیں ہاں اس خواب میں تو نے دیکھا پہاڑ ہے، اس کے سائڈ کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں اور آگے سانپ ہے۔ تو میں بڑا حیران ہو کے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں؟ کہتا ہے کہ بس میرا یہ کام ہے۔ اچھا تو میرے پاس اس کا حل بھی ہے۔ کہتا ہے کیا حل ہے؟ اس نے مجھے تعویذ دیا، کہتا ہے یہ پہن لو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں نے وہ لے کے پہن لیا۔ اب میں دن بہ دن میرا حال برا ہوتا جاتا ہے۔ مجھ سے جو میرے کام والے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ تو نہاتا نہیں ہے، اسے سمیل آتی ہے۔ تو مجھے خواب آتے ہیں ڈراؤنے، میں نماز بالکل چھوڑ چکا ہوں، اذکار بالکل چھوڑ چکا ہوں۔ لیکن جو چچا حسین تھا نا، اس کو فیل ہوا کہ اس کو کوئی جن چپٹ گیا۔ جو جن چمٹا ہے اس کا علاج، اسے مجھے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ مجھے راکی کے پاس لے جاؤ جو دم کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں گیا پھر۔ تو چچا حسین خود سے ایک راکی کو لے کے آ گیا۔ راکی بولتے ہیں جو شرعی دم کرتے ہیں۔ جب اس کو لے کے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، مجھے لٹا کے دو لوگوں نے میری ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، دو نے میرے بازو پکڑے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنا گھٹنا میرے پیٹ کے اوپر رکھ کے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جب قرآن پڑھنا شروع کیا میں چلاتا ہوں، چیختا ہوں، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں اٹھا تو انہوں نے کیا کیا کہ میرا وہ تعویذ اتار دیا، اس کو کھولا، وہ جادو تھا جو اصل میں میرے اوپر ہوا تھا۔ مزید میں تو ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو عربی تھا جو مجھے اپنے کمرے میں لے کے گیا، جس نے مجھے تعویذ دیا تھا، وہ یعنی دکھنے میں انسان تھا۔ اس نے مجھے اپنا لائسنس دکھایا، وہاں پر گاڑیوں کا کام کرتا تھا، وہ ایکسیڈنٹ گاڑیاں لیتا تھا۔ لیکن اس کے بعد مجھے نہ وہ بندہ کبھی نظر آیا، نہ میرے ساتھ کوئی معاملات ہوئے۔ لیکن جو وہ راکی شرعی تھا، اس نے کہا کہ جو تو جس بندے کی بات کر رہے وہ بذات خود وہ جن تھا۔ تو میں نے اس کو پورا اپنا معاملہ تو بتایا، تو اس نے کہا کہ یہ وہی جن ہے جس کو تو نے چیلنج کر کے اس کے اپنے گھر سے نکالا۔ اب یہ تجھے بالکل اس نہج پہ لے کے جانا چاہتا تھا کہ تو بالکل قرآن اور اذکار سے ہٹ جائے، تجھے اس نے پاگل کر کے تو مار دینا تھا۔ دوستو یہ واقعہ محمد کا سعودی عرب سے خوفناک واقعہ ہے، اور اس میں سبق بھی ہے۔ پسند آیا تو کمنٹ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔